حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا مگر حسن نے توجہ نہیں دی، لیکن جب 15 منٹ بعد اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کرنے آئے ہوں گے۔ میں اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لائے عمل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ کیسے ہیں انکل سکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں کے بعد آپ ہماری طرف آئے۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کا جواب نہیں دیا تھا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے کافی درستگی سے کہا۔ سکندر تم سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہے، تمہیں ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں سکندر عثمان سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دے۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تمہیں کسی بھی طرح بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تمہید کہا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا مگر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو سکندر، پوچھو اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟ انکل آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے ماما کو پیپرز بھجوائے گئے تھے۔ پلیز انکل، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتا جاتا رہتا ہوں مگر مجھے سالار کی کسی شادی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی نہیں پتہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالار کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو مگر اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھایا اور اس میں موجود چند کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ حسن کا رنگ پہلی بار اترا۔ وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو، تمہارے ہی سگنیچر ہے نا؟ سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دے گا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچرز ہیں مگر میں نے نہیں کیے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کیے ہیں؟ تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ نہیں بول سکا۔ وہ حواس باختہ سا باری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالار سے یا پھر اس کی ساری عقل مندی اور چالاکی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار کا امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے؟ قاسم فاروقی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں ان سے کہا۔ پاپا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، سب سالار کی ضد پر ہوا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے یکدم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن اور خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت تمہیں یہاں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ پاپا مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ آئی سویئر پاپا مجھے واقعی کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اسے لاہور چھوڑ آیا تھا۔ یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سچ بتاؤ۔ قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسی تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا پاپا،
حسن نے احتجاج کیا، لاہور کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کسی سڑک پر، اس نے کہا تھا، وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے یا سکندر کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ بیوقوف مت بناؤ ہمیں، قاسم فاروقی بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی اگر اسے یہی کرنا تھا؟ پاپا، اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے رابطہ کیا اور مدد مانگی اور سالار اس کی مدد پر تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اس سے نکاح کر لے تاکہ اگر اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ اس نکاح کا بتا کر انہیں روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا اور اگر ضرورت پڑے تو بلف کے ذریعے اس کو رہائی دلوائی جا سکے، مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں تو اس میں بھی اس نے طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس یا کچھ اور؟ قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں، اور تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے۔ قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، حسن نے احتجاج کیا۔ مگر یہ تم کیسے کرو گے؟ یہ تم خود جان سکتے ہو، اور مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز، آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، حسن نے کہا۔ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے؟ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت میں بھی نہیں، قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو بھی تم اس کا پتہ کرواؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا، وہ بہت سی باتیں مجھے بھی نہیں بتاتا۔ وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں؟ میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور وہ امامہ کے بارے میں معلومات ہیں۔ تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو، اور سالار کو کسی بھی طریقے سے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ سالار یہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے۔ اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، میں بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تمہیں سالار کے ساتھ دوستی نبھانی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے، قاسم فاروقی نے قطعیت کے ساتھ کہا۔ پاپا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں۔ میں سالار سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ وہ میکانیکی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔ سالار چند دن گھر بیٹھا رہا، مگر پھر ضد کر کے اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین اور آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سالار نے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے نام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا۔ وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا، حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل حسن اور وہ خود جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سالار امامہ کی کال کا منتظر رہا۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال کی، مگر اسے موبائل آف ملتا۔
اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا، جو بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چھڑ جاتا، مجھے کیا پتہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سالار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں ہیں۔ ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے ہیں، اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول سکندر عثمان اسے جانے ہی نہ دیتے، اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر اور طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے، اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے باقاعدہ ان سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اب اس سے کم ملنے لگا تھا۔ وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اپنے ویلیویبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔